ان جملوں سے کرنا چاہوں گا کہ ایک رات کا اندھیرا تھا، رات کی تاریخی تھی، رات کی رنائی تھی، رات کی ظلمت تھی، رات کی سیاہی تھی کہ طیب ہے کائنات، طاہر ہے کائنات، عتیقہ ہے کائنات، عفیفہ ہے کائنات، حبیب خدا جناب عائشہ صدیقہ اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہے۔ یوں آسمان کے ستاروں کی طرف نظر گئی تو طیب کائنات نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ستارے چمک اور دمک رہے ہیں، چہک اور مہک رہے ہیں، کھل کھلا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، جھل ملا رہے ہیں۔ تو طیب کائنات نے سوال کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ مجھے یہ تو بتائیں یہ جو آسمان کے اوپر ستارے چمک اور دمک رہے ہیں، چہک اور مہک رہے ہیں، کھل کھلا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، جھل ملا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً یہ نہیں کہا کہ عائشہ میں عالم الغیب ہوں، میں بھی بتاتا ہوں، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے پرجستہ جواب دیا، سوچو بچار کر کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کے نہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ واللہ اعلم انا لا ادری، عائشہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان ستاروں کی تعداد کیا ہے۔ تو طیب کائنات نے سوال پہ سوال کر دیا، اللہ کے پیغمبر اگر ان ستاروں کی تعداد لا تعداد ہے، بے شمار ہے، ان گنت ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی ساری امت میں، آپ کے سارے یاروں میں، آپ کے سارے پیاروں میں، آپ کے سارے حبداروں میں، آپ کے سارے جانی ساروں میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو؟ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا ہاں عائشہ میری ساری امت میں، میرے سارے یاروں میں، میرے سارے پیاروں میں، میرے سارے حبداروں میں، میرے سارے جانی ساروں میں عمر ابن الخطاب وہ مقدس ترین انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے فاروق اعظم کا نام لیا تو عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی، مہر پلب ہو گئی، سکون و سناٹا طاری ہو گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ کیا بات ہے، تو نے اپنے سوال کے بعد مجھ سے سوال اور کیوں نہیں کیا؟ عائشہ کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو گئی ہو، مہر پلب کیوں ہو گئی ہو؟ تو طیب کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر آج میری بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ وہ کون سی؟ تو طیب کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر میں تو آج تک یہی سمجھتی رہی کہ شاید آپ کی ساری امت میں، آپ کے سارے یاروں میں، آپ کے سارے پیاروں میں، آپ کے سارے حبداروں میں، آپ کے سارے جانی ساروں میں میرا باپ ابو بکر سب سے آگے ہوگا، جو عبادت میں سب سے اول، جو اطاعت میں سب سے اول، جو اللہ کی حمد و ثنا تسبیح تلیل تمجید میں سب سے اول، جو کیف و مستی میں سب سے اول، جو جذبہ احسار قربانی میں سب سے آگے ہوگا۔ لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے عمر ابن الخطاب کا نام لیا۔ تو آج میں سمجھ گئی کہ میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا۔ میرا پر والو، جامعہ عبداللہ بن مسعود والو، پیغمبر کا جواب سن اور تمہیں عظمت صدیق کی بلندی کی میناروں کا اندازہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں؟ اگر تم اسے یہ پوچھتی کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں تو پھر لسان محمد سے سن، زبان محمد سے سن، وجدان محمد سے سن، کلام محمد سے سن کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ایک ہجرت والی رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو ہم نے کبھی سوچا اللہ کے پیغمبر نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا اس عمر کے لیے جسے مانگنے کے لیے میرا پیغمبر آدھی آدھی رات روتا نظر آیا، اس عمر کے لیے جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھولا ہوتا تیرے سر پر نبوت کا تاج آتا۔ اس عمر کے لیے اللہ کے پیغمبر نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ اور جناب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایک دن میں سوچنے لگا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے،
وہ وقت کا حکمران ہے کہ نبی کے ہر کام میں، نبی کی ہر معاملت میں ابو بکر مجھ سے آگے نکل گیا۔ عمر آج تو بھی ایسی نیکی تو کر جس نیکی سے تو بھی ابو بکر سے آگے نکل جا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کچھ دیر سوچنے کے بعد میرے دل میں اچانک خیال آیا، عمر کیوں نہ مدینہ سے دور 3 میل کے فاصلے پر ایک 80 سالہ نبینہ عورت رہتی ہے، کیونکہ میں جا کے اس کی خدمت کروں، کم از کم اس نیکی سے تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں صبح نماز کے وقت اس اماں کے دروازے پہ پہنچا، میں نے دروازے کو دستک دی، میں نے کہا ماں مجھے اپنے پاس خادم رکھ لے۔ اس اماں نے کہا اے نوجوان میرے پاس تنخواہ کے پیسے تو نہیں ہے کہ میں تجھے اپنے پاس غلام رکھ لوں۔ اس جوان نے کہا اماں میں پیسوں کے لیے تیری نوکری نہیں کرنا چاہتا، میں اس رب کی رضا کے لیے تیری نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ اس اماں نے کہا اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے کہا، میں نے فوراً جواب دیا اماں مجھے عمر ابن الخطاب کہتے ہیں۔ اس اماں نے کہا اے عمر تو بہت دیر سے آیا ہے، ایک آدمی آیا تھا میرے گھر کا کام کاج بگڑ گیا، میری بکری کا چارہ بھی کاٹ کر دے گیا، مشکیزے میں پانی بھر کر مجھے دے کے چلا گیا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں اس دن بھی واپس چلا گیا، میں دوسرے دن صبح نماز کے وقت پہنچ گیا، میں نے کہا ماں آج تو میں جلدی آ گیا ہوں، آج تو مجھے نوکری کا موقع دے دے۔ اس اماں نے کہا اے عمر تو آج بھی بہت دیر سے آیا ہے، وہ آدمی آیا تھا میرے گھر کا کام کاج بھی کر گیا، میری بکری کا چارہ بھی کاٹ کر دے گیا۔ تو فاروق اعظم نے کہا اماں اس آدمی کا نام تو بتا، اس امت کا اتنا بڑا احسان فراموش ہے کون جو مدینہ سے چلے 3 میل کا فاصلہ کر کے چپ چاپ تیری خدمت کر کے واپس چلا جائے، اے اماں اس کا نام تو بتا۔ تو اس اماں نے کہا اے عمر تو مجھ سے آج پوچھ رہا ہے کہ اس آدمی کا نام کیا ہے، مجھے تو کئی مہینے ہو گئے ہیں میں پوچھتی ہوں اے بچہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ماں تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں جس رب کے لیے کرتا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا میں تیسرے دن صبح تہجد سے پہلے پہنچ گیا، میں نے دروازے کو دستک دی، میں نے کہا ماں آج تو میں جلدی آ گیا ہوں، آج تو مجھے خدمت کا موقع دے دے۔ اس اماں نے کہا اے عمر تو آج بھی بہت دیر سے آیا ہے، وہ آدمی آیا تھا میرے گھر کا کام کاج بھی کر گیا، میری بکری کا چارہ بھی کاٹ کر دے گیا، اب وہ آدمی مشکیزہ لے کر کنویں پہ گیا ہوا ہے پانی بھرنے کے لیے۔ فاروق اعظم نے کہا چلو یہ میں نیکی تو نہیں کر سکا، اس نیکی کرنے والے آدمی کے چہرے کا دیدار تو کرتا جاؤں۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ وہ آدمی دور سے آتے ہوا دکھائی دیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو اس نے کیا کیا، مشکیزے کو زمین پر رکھ کر جو اس کے پاس چادر تھی اس چادر سے اپنے منہ کو چھپا لیا تاکہ یہ نیکی کرتے مجھے رحمان دیکھے کوئی انسان نہ دیکھے۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں میں جلدی سے آگے گیا، میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا اے نوجوان تو جو کوئی بھی ہے مجھے بھی فاروق اعظم کہتے ہیں جب تک اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا۔ فاروق اعظم نے کہا میں نے زبردستی اس کے چہرے سے جب چادر کو دور کیا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ دیکھتا کیا ہوں وقت کا حکمران خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فاصل جناب سیدنا صدیق اکبر تھے، وہ افضل البشر بعد الانبیاء، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا، فرشتے اسی کی دعاؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں اداؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وما علینا الا البلاغ۔